بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام دوستوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے عثمان وائس چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ چترال شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح اس کا مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں۔ میت کو ایک دن کے لیے کمیٹی ہال میں رکھا جاتا ہے۔ مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو اس دنیا سے خوشی خوشی روانہ کیا جانا چاہیے۔ جشن میں شراب، کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ، سگریٹ رکھی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں مردے کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے تھے، آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ کیلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان کو تقریباً 18 لاکھ میں پڑتی ہے، جبکہ یہ کم سے کم 60 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جاتی ہے۔ لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحفظ کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ پہلا بچہ ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت ہوتی لڑکی والوں کے ہاں سے مگر اخراجات لڑکے والوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکی والوں کو لڑکی کے ہر رشتہ دار کو 2000 روپے فی قسط دینی ہوتی ہے۔ اگر پہلا بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہ سب کچھ اس موقع پر پھر ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تب بھی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔ اگر کیلاش لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت یہ ہے کہ کیلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کیلاش لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ یورپین NGOs بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان NGOs کی جانب سے ہر کیلاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے بدلے میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے اور اگر کیلاش مذہب سے بیزار ہو تو عیسائی بن جائیں لیکن مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو کفرستان میں ہے لیکن اسے پیدائش کے ساتھ ہی کوئی یورپین گود لے لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر ماہ رقم بھیجتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اسے سمجھنا مشکل نہیں۔
دوستو اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔